ارطغرل غازی کا آخری جانشین اب کس ملک میں رہ رہا ہے؟ ایسی اہم معلومات جو آپ نہیں جانتے، مگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بہت سی معلومات مل جائے گی۔ ترک ڈرامہ ارطغرل غازی دیکھنے کے بعد آپ ترکی اور سلطنت عثمانیہ سے واقف ہو گئے ہوں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ 600 سال تک دنیا پر حکومت کرنے والا عثمانی خاندان آج کل کہاں ہے؟ ارطغرل غازی پاکستان میں رمضان کے دوران سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ کے قیام اور مسلمانوں کی عظیم تاریخ کی عکاسی کی گئی ہے۔ خلافت عثمانیہ ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ 16ویں اور 17ویں صدی اس سلطنت کے عروج کا وقت تھا اور اس زمانے میں یہ 3 بڑے بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ بھی اس سلطنت کے نگرانی میں تھا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا قیام کس طرح ہوا تھا۔ سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے، جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔ انہی اماراتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ کے علاقے میں واقع تھی، جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تھے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں آمنے سامنے دیکھا، مگر ان میں سے ایک کم تعداد میں اور دوسرا زیادہ تھا۔ ارطغرل کی فطرت میں ہی ہمدردی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کم تعداد والے لشکر کا ساتھ دیا اور انہوں نے فتح بھی حاصل کی۔ اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں شہر کے قریب ایک جاگیر دی گئی اور ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔ دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی تھی۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا اور 6 صدیوں تک اس سلطنت نے دنیا پر حکومت کر کے مسلمانوں کی سنہری تاریخ رقم کی۔ عروج کا شاندار دور گزارنے کے بعد اپنوں کے دھوکے اور بغاوت نے اس سلطنت کو نقصان بھی پہنچایا۔ اس کے علاوہ بھی سلطنت عثمانیہ کے زوال کی بہت سی وجوہات تھیں، جن میں نئی دنیا یعنی کہ امریکہ کی دریافت اور ایشیا تک جانے کے لیے متبادل راستے تھے، جن کی وجہ سے سلطنت کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا اور اس سے عثمانی سکے کی قدر بھی کم ہو گئی۔ سلطنت کو کئی محاذوں پر جدید ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے شکست بھی ہوئی اور یہ تمام وجوہات عثمانی سلطنت کے زوال کا سبب بنی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری جانشین خلیفہ عبدالحمید ثانی تھے، جو کہ 21 ستمبر 1852 کو سلطنت عثمانیہ کے آخری جانشین خلیفہ عبدالحمید ثانی تھے، جو کہ 21 ستمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ 34 سال کی عمر میں خلیفہ عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے 34ویں اور خلافت عثمانیہ کے آخری مضبوط ترین خلیفہ بنے۔ خلافت عثمانیہ کی باغ ڈور آپ کو ایسے وقت میں ملی جب دنیا پر استعماری غالب تھے اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے باہم اتحاد کر چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ ایک طرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی تو دوسری طرف خلافت عثمانیہ قرضوں اور سازشی منافقوں کے بیچ گھری ہوئی تھی۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ عہدیداروں کے لیے منافقت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ یہی یہودی تھے جنہیں تاریخ میں دونما کے یہود کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ترکی زبان میں مطلب ہے یہودیت سے مرتب ہونے والے یہودی۔ یہ یہودی مسلمانوں کے درمیان نارمل طریقے سے زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ بعض یہودی خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ مناصب تک بھی پہنچ گئے تھے، جہاں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے اور فلسطین کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے انگلینڈ اور فرانس سے خفیہ تعلقات قائم کیے۔ مگر خلیفہ عبدالحمید ثانی کی پرزور آمد کے ساتھ
ان کے یہ منصوبے اس وقت تہس نہس ہو گئے جب سے ہوتی تنظیم کے بانی تھیودور ہرزل نے خلیفہ عبد الحمید ثانی کو خط لکھا، جس میں انہوں نے خلیفہ کو بطور رشوت یہودیوں کی طرف سے قرض کے نام پر 150 ملین پاؤنڈ دینے کی آفر کی۔ اس کے بدلے میں خلیفہ یہودیوں کی فلسطین کی طرف نقل مکانی کی حمایت کرے اور یہودیوں کو ایک ایسا قطع ارض دے دے جہاں یہودیوں کی اپنی حکومت ہو۔ خلافت عثمانیہ کے بہادروں کے اس شاہین نے اتنی بڑی آفر ٹھکرا دی، حالانکہ اس کے ذریعے خلافت عثمانیہ کی مالی مشکلات کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں نے عہد کر لیا تھا کہ کسی طرح اسلامی دنیا کے اس عظیم لیڈر کو خلافت سے ہٹایا جائے۔ چنانچہ یہودیوں نے ترکی کے خائن لوگوں کی مدد سے ایک سیکولر تنظیم ترک یوتھ کے نام سے بنائی، جس کے ذریعے سیکولرزم، قوم پرستی اور اینٹی اسلام پروپیگنڈا افکار کو عام کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس تنظیم کے ساتھ فوج کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے جو اتحاد و ترقی نامی گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد ازاں یہ گروپ ترک یوتھ تنظیم کا عسکری ونگ بن گیا اور اسی گروپ نے 1909 میں خلیفہ عبد الحمید ثانی کے خلاف بغاوت کی، جس کے ذریعے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے بہادر خلیفہ عبد الحمید ثانی کو سلانیک شہر معزول کر کے بھیج دیا، جہاں 10 فروری 1918 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ سلطنت کے زوال کے بعد آج عثمانی خاندان کہاں ہے اور اب ان کا جانشین کون ہے۔ عثمانی خاندان کی فہرست ویسے تو بہت لمبی ہے، مگر تقریباً 36 خلیفاؤں نے اس سلطنت پر حکمرانی کی۔ سلطنت کے اختتام کے بعد عثمانی خاندان نے بہت مشکلات کا سامنا کیا اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان خلفاء کی اولاد اب پورے یورپ کے ساتھ ساتھ امریکہ، مشرقی وسطی میں بھی بہت سے مختلف ممالک میں رہتی ہے، اور اب چونکہ انہیں اپنے آبائی وطن واپس آنے کی اجازت مل گئی ہے تو بہت سے لوگ اب ترکی میں بھی مقیم ہیں۔ آج عثمانی خاندان کے جو جانشین ہیں ان کا نام دوندار علی عثمان ہے۔ ان کو عثمانی شاہی نام سے شہزادے دوندار علی عثمان عثمانی افندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آج بھی عثمانی سلطنت قائم ہوتی تو ان کو سلطان دوندار اول، سلطان علی دوم یا سلطان عثمان ششم کا نام دیا گیا ہوتا۔ دوندار علی عثمان 30 دسمبر 1930 کو دمشق میں پیدا ہوئے۔ وہ عثمانی سلطان عبد الحمید دوم کے پوتے ہیں۔ ذاتی زندگی کی بات کریں تو ان کی شادی یسریٰ ہنم سے ہوئی اور وہ بے اولاد تھے۔ ان کی اہلیہ یسریٰ ہنم کی وفات جولائی 2017 میں ہوئی۔ 1974 میں عثمانی خاندان کو ترکی واپس آنے کی اجازت مل گئی تھی، البتہ اس خاندان کے کئی افراد نے ترکی جانے سے انکار کر دیا اور دمشق میں ہی رہنے لگے، لیکن بہت سے افراد ترکی بھی آ کر رہنے لگے۔ 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے بعد یہ خبریں سامنے آئی کہ دوندار عثمان شام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگست 2017 میں انہیں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے حکم پر شام سے نکالا گیا اور ان کو ابتدائی طور پر لبنان میں بیروت لایا گیا، جس کے بعد وہ استنبول آ گئے اور اب وہ وہیں مقیم ہے۔